سب سے پہلے کروڈ آئل کو آئل ریفائنری کمپنی میں بھیجا جاتا ہے، جہاں پر اس کو فریکشنل ٹاور میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فریکشنل ٹاور میں ڈالنے کے بعد اس کو 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے، جس سے کروڈ آئل میں موجود ہلکے ذرات الگ ہو جاتے ہیں، جو کہ LPG گیس کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جس کو ہم گھروں میں کھانا پکانے یا پانی گرم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد فریکشنل ٹاور کو 25 سے 60 ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جاتا ہے، جس سے اس میں موجود پٹرول کے کاربوہائیڈریٹس الگ ہو جاتے ہیں، جو کہ بعد میں پٹرول کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جن کو ہم موٹر سائیکلوں، گاڑیوں یا جنریٹروں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کروڈ آئل کو 60 سے 180 ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جاتا ہے، جس سے اس میں موجود کاربوہائیڈریٹس الگ ہو جاتے ہیں، جو کہ نیپتا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ نیپتا کو عام طور پر زیادہ استعمال تو نہیں کیا جاتا، لیکن اس کو ربڑ یا پلاسٹک کی اشیاء بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کروڈ آئل کو 180 سے 220 ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جاتا ہے، جس سے اس میں موجود کاربوہائیڈریٹس الگ ہو جاتے ہیں، جن سے مٹی کا تیل بنتا ہے، جن کو ہم گھروں میں لیمپوں یا جہازوں میں بطور ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کروڈ آئل کو 220 سے 250 ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جاتا ہے، جس سے اس میں موجود کاربوہائیڈریٹس الگ ہو جاتے ہیں، جو کہ ڈیزل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جن کو ہم بڑی گاڑیوں اور چھوٹی مشینری میں بطور ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کروڈ آئل کو 250 سے 300 ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جاتا ہے، جس سے اس میں موجود کاربوہائیڈریٹس فیول آئل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جن کو بعد میں شپس، پاور پلانٹس اور انڈسٹریز میں ایز اے فیول استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کروڈ آئل کو 300 سے 350 ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جاتا ہے، جس سے اس میں موجود کاربوہائیڈریٹس الگ ہو کر لوبریکیٹ آئل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جن کو ہم موٹر سائیکلوں، گاڑیوں، بسوں اور انڈسٹریز میں استعمال ہونے والے انجنوں میں انجن آئل کے طور پر جانتے ہیں۔ اب جو ویسٹ مٹیریل بچ جاتا ہے اس کو بٹومن کہتے ہیں، جس کو سڑکیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئل ریفائنریز کمپنی سے کچھ کمپنیاں ایک ایگریمنٹ کے ذریعے پٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل حاصل کرتی ہیں، جن کو وہ عام لوگوں تک پہنچاتی ہیں۔ ایسی کمپنیوں کو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کہا جاتا ہے۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 28 آئل مارکیٹنگ کمپنیز کام کر رہی ہیں، جن میں سب سے بڑی پاکستان اسٹیٹ آئل ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر شیل، پھر اٹک، پھر ٹوٹل اور 5ویں نمبر پر ہیسکول پیٹرولیم لمیٹڈ ہے۔ اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ سب سے پہلے کروڈ آئل کو آئل ریفائنریز کمپنی میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر اس کو صاف کرنے کے بعد آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں سے اسے پیٹرول پمپس اور وہاں سے ہم پیٹرول کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا فیکٹر بھی ہے جو اس ساری چین کو کنٹرول کرتا ہے، جس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اوگرا، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، ایک گورنمنٹ کے نیچے کام کرنے والا ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ انٹرنیشنل کروڈ آئل کی پرائسز، پاکستان میں مہنگائی اور ڈالر کی قیمت کو مد نظر رکھ کر ایک قیمت کا تعین کرتا ہے، جس کو گورنمنٹ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اوگرا کی طرف سے حاصل ہونے والی قیمتوں کو مد نظر رکھ کر حکومت پٹرول کی قیمت کو زیادہ یا کم کرتی ہے۔ اوگرا نے 1 فروری سے پیٹرول 59 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 68 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی ہے۔ فرض کریں ایک بندہ 1 لیٹر پیٹرول لینے کے لیے ایک پیٹرول پمپ پر جاتا ہے، جہاں پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت 260 روپے پر لیٹر ہے۔ اب 260 روپے پر لیٹر میں سے ہم نے 4 قسم کے ٹیکسز حکومت کو ادا کیے ہیں۔ پہلا ہے پیٹرولیم لیوی، جس کی قیمت 60 روپے، دوسرا ہے جنرل سیلز ٹیکس جو کہ 18% کا ہے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز مارجن جو کہ 9 روپے، اور چوتھا ہے پیٹرول پمپس مارجن جس کی قیمت 10 روپے ہے۔ اگر ہم ان تمام ٹیکسز کو جمع کریں تو اس کی قیمت بنتی ہے 125 روپے، یعنی ہم 1 لیٹر پیٹرول پر حکومت کو 125 روپے دیتے ہیں، جس میں سے 104 روپے حکومت کے ذاتی اور باقی پیسے حکومت ڈیلرز میں تقسیم کر دیتی ہے۔